السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 5واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 5 القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ الاسلام دین، اسلام ایک مذہب ہے۔ الادب واجب، ادب واجب ہے، ادب ضروری ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ اس سبق میں تمام کے تمام جملے ایک طرح کے یوز کیے گئے ہیں جو مبتدا اور خبر پر مشتمل ہے۔ مبتدا اور خبر سے متعلق تو 3 باتیں ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ پہلی بات کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جس کلمے کے اوپر الف لام شامل ہو، الف لام داخل ہو، وہ لفظ معرفہ ہوتا ہے۔ مثال القرآن معرفہ ہے، قرآن نکرہ ہے۔ کتاب معرفہ ہے، الکتاب کتاب نکرہ ہے، الکتاب معرفہ ہے۔ علم نکرہ ہے، العلم معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کا نام ہو وہ بھی معرفہ ہوگا، جیسے عزیر، عاقب، صداقت، سجاد، دانش، یہ سب کے سب معرفہ ہیں۔ تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ رہے گی۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اس وقت جملہ تام نہیں ہو پائے گا بلکہ ناقص ہوگا۔ مثال العلم مفید، کوئی العلم کے الف لام کو ختم کر دے اور صرف علم مفید کہیں، اس وقت مفید علم ترجمہ ہوگا اور بات پوری نہیں ہو پائے گی، جملہ ناقصہ رہ جائے گا۔ تو جملہ کو تام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جز کو معرفہ اور دوسرے جز کو نکرہ لایا جائے۔ دوسری بات مبتدا اور خبر سے متعلق ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں کے دونوں مرفوعات میں سے ہے، یعنی مبتدا پر پیش اور دو پیش کی تنوین آئے گی، اسی طریقے سے خبر پر دو پیش کی تنوین آئے گی۔ اگر مبتدا معرف باللام ہو، یعنی پہلے جز کے اوپر الف لام ہو، تو اس پر صرف اور صرف پیش آئے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ مثال العلم مفید، العلم مبتدا، مفید خبر، تو العلم یہ پیش ہے، اس کو ہم تنوین نہیں دے سکتے، یعنی العلم مفید کہنا درست نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے القرآن کتاب کہنا درست نہیں رہے گا۔ تو جس کلمے کے اوپر، جس لفظ کے اوپر الف لام شامل ہو، الف لام داخل ہو، اس لفظ کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اور خبر پر ہمیشہ دو پیش کی تنوین آئے گی۔ مبتدا پر تنوین اس وقت آئے گی جب کہ یہ کسی چیز کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو۔ مثال عزیر ماہر، عزیر ماہر ہے۔ سجاد راقب، سجاد مہربان ہے۔ تو اس وقت پہلے جز کے اوپر بھی تنوین آ جائے گی، لیکن یاد رہے کہ پہلا جز جب کسی شخص کا نام ہو تو اس وقت تنوین آئے گی، اس وقت الف لام پہلے جز پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ نام کے اوپر الف لام نہیں آتا ہے۔ تیسری بات تذکیر و تانیث سے متعلق، یعنی میل اور فیمیل سے متعلق بھی جان لینی چاہیے کہ مبتدا اگر میل ہو تو دوسرا جز جو خبر ہے وہ بھی میل ہوگا، اور مبتدا اگر فیمیل ہو تو دوسرا جز جو خبر ہے وہ بھی فیمیل ہی ہوگا۔ مثال القرآن میل ہے، مذکر ہے، تو کتاب مذکر لایا گیا، القرآن کتاب۔ العلم مذکر ہے، مفید مذکر لایا گیا۔ میل اور فیمیل کو پہچاننے کے لیے، مذکر و مؤنث کو پہچاننے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے، جس کلمے کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے۔ مثال الشجرۃ گولتا ہے، الشجرۃ کبیرۃ درخت بڑا ہے، الشجرۃ طویلۃ درخت لمبا ہے، القطۃ صغیرۃ بلی چھوٹی ہے۔ تو اگر پہلا جز مذکر ہو تو دوسرا جز بھی مذکر ہوگا، پہلا جز مؤنث ہو تو دوسرا جز بھی مؤنث ہوگا۔ تو مؤنث پہچاننے کے لیے ایک طریقہ تو یہ آیا کہ جس کلمے کے لفظ میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی لڑکیاں اور عورتیں ہیں
ان کے تمام نام مؤنث ہیں۔ مثال کے طور پر عابدہ، راشدہ، شگفتہ، سمیہ، خالدہ، جتنے بھی نام ہے سمیہ، وہ سب کے سب نام مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے وہ لفظ جو عورت کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہوں، یوز کیے جاتے ہوں، مثال کے طور پر ماں، امن، بہن، اختن، بنتن، بیٹی، تو یہ سب کے سب اس میں علامت تانیث یعنی گولتا نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ لفظ ایسا ہے جو مؤنث کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم مؤنث کہیں گے۔ تو سر دست آپ کے سامنے 3 باتیں آئی۔ پہلی بات کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے۔ لڑکیوں اور عورتوں کے تمام اسما نام مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے وہ لفظ جو صرف عورتوں کے لیے ہی یوز کیے جاتے ہوں وہ مؤنث ہے۔ تو یہ 3 باتیں سر دست یاد رکھیں، اور بقیہ باتیں آتی رہے گی انشاءاللہ۔ اسئلہ: من انت، آپ کون ہیں؟ جب بھی سوال سیکنڈ پرسن کے ذریعے کیا جائے تو جواب فرسٹ پرسن کے ذریعے کیا جائے گا۔ مثال من انت، آپ کون ہیں، تو آپ کو اب جواب اپنے بارے میں دینا ہے، میں کون ہوں۔ من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انا احسان، میں احسان ہوں۔ هل انت کبیر، کیا آپ بڑے ہیں؟ نعم انا کبیر، ہاں میں بڑا ہوں۔ هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ اگر آپ کو مثبت میں جواب دینا، ہاں میں جواب دینا ہے، تو سمپل یہی جواب دینا ہے، نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ هل هذا کتاب، نعم هذا کتاب۔ اگر آپ کو لا میں جواب دینا ہے، لا هذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ هل هذا قرآن، لا هذا کتاب، لا هذا قلم، لا هذا دفتر۔ اب کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں۔ هل محمد رسول، کیا محمد رسول ہے؟ نعم محمد رسول۔ ترجمہ کرو: علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ پہلے جو اس کے اوپر آپ الف لام داخل کر دیجیے، العلم مفید۔ گھر بڑا ہے، البیت کبیر۔ درخت لمبا ہے، الشجر طویل۔ اور اگر الشجرۃ میں تاپ لگا دیں تو پھر دوسرا جز ہے اس پہ میں تا لگانا ہوگا، الشجرۃ طویلۃ۔ کیا اونٹ بڑا ہے؟ سب سے پہلے آپ اونٹ بڑا ہے یہ بنا لیجیے، الجمل طویل۔ اب اس کے اوپر حل کو ایڈ کر دیجیے، حل الجمل طویل۔ جب حل کو ایڈ کریں گے اور معرف باللام کے اوپر، یعنی جس لفظ کے اوپر الف لام داخل ہے اور اس پر حل بڑھائیں گے تو اس وقت ملا کر پڑھیں گے تو حل کے لام کے نیچے زیر دے دیں گے، حل الجمل طویل۔ کیا اونٹ بڑا ہے، اونٹ لمبا ہے۔ وہ سبق ہے، ذالک درس، کیا وہ قرآن ہے، حل ذالک قرآن۔ کیا وہ عربی ہے، حل ذالک عربی۔ بنانے میں وہی طریقہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، لفظ کیا کو بھی ہٹا دیجیے، وہ قرآن ہے، ذالک قرآن۔ اب اس کے اوپر حل کو ایڈ کرنا ہے، حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے۔ فارسی نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، لا فارسی، میں لڑکا ہوں، انا ولد، ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلم۔ محمد رسول ہے، محمد رسول۔ اسلام دین ہے، الاسلام دین۔ کھیل مفید ہے، اللعب مفید، اللعب مفید۔ تمام مثالوں میں دیکھیں پہلا لفظ معرف باللام ہے، یعنی معرفہ بنایا جا رہا ہے الف لام کو ایڈ کر کے، داخل کر کے۔ گھوڑا چھوٹا ہے، الفرس صغیر۔ پھول بڑا ہے، الزہر کبیر۔ کیا کتا مفید ہے؟ اب کیا کو ہٹا دیجیے، الکلب مفید۔ اب اس کے اوپر حل کو ایڈ کر دیجیے، حل الکلب مفید، کیا کتا مفید ہے۔ سبق سہل ہے، الدرس سہل، ہاں وہ قرآن ہے، نعم ذالک قرآن۔ ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی۔ تو کون ہے، من انت، کیا تو مسلم ہے، انت مسلم پہ اوپر حل داخل کیجیے، حل انت مسلم، کیا تو مسلم ہے۔ محمد کون ہے، من محمد۔ جس کے بارے میں سوال کرنا ہو اس کے نام کے اوپر من داخل کر دیجیے، من راشد، من خالد، من طالب، من معلم۔ کون استاذ ہے، کون طالب علم ہے، کون راشد ہے، من احسان، من اگر لڑکی کے بارے میں سوال کرنا ہو، من عائشہ، من خالدہ، من شگفتہ، من سمیہ، کچھ بھی بڑھا سکتے آپ۔ اسلام کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، سلام واجب ہے، السلام واجب۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔